جاتے ہیں، یہ جو رسم و رواج مرتب ہوئے ہیں، اس کے بوجھ کے نیچے سب کر کے انسان شادی کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ مگر یاد کرو اس دنیا کے اندر کیا مصطفیٰ جان رحمت سے بھی بڑا دنیا میں کوئی شیخ ہو سکتا ہے، کوئی رئیس ہو سکتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی حکومت پوری کائنات پر ہو اور جن کے اختیار کا عالم یہ ہو کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جن کے اختیار کا عالم یہ ہو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ایک دو پلاٹ نہیں، ایک دو مکان نہیں، ایک دو بنگلے نہیں، ایک دو رجسٹری نہیں، ایک دو بینک نہیں، تھوڑا بہت پیسہ نہیں، ایک دو سا چاندی اور سونے کے ٹکڑے اور سکے نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار تو یہ ہے کہ یہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب مصطفیٰ کے لیے ہے، جو کچھ آسمان میں ہے وہ سب مصطفیٰ کے لیے ہے، کائنات میں ہے وہ نبی کا صدقہ ہے، کائنات میں جو کچھ چیز موجود ہے وہ نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ ان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی مالدار، کوئی رئیس، کوئی امیر، کوئی کبیر، کوئی شیخ، کوئی بادشاہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخلوقات میں سب سے بلند شان ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی لاڈلی فاطمہ سیدہ، جن کے حسب اور نسب سے قیامت تک کے لیے سادات کا خاندان چلتا ہے، حضرت خاتون جنت کی شادی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، کس طریقے کے ساتھ اور کتنے مہذب انداز میں۔ صحابہ کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور ظاہری میں جب کوئی شادی کرنا چاہتا تھا تو کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا، اختیار دیا جاتا تھا، رشتہ پسند ہوتا تھا، نماز کے بعد مسجد میں اعلان ہوتا تھا آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں، فلاں کا عقد ہونے والا ہے، لوگ وہیں رک جایا کرتے تھے، وہاں اجازت لی جاتی تھی اور مسجد میں نکاح کر دیا جاتا تھا، کھجوریں تقسیم کر دی جاتی تھی اور شادی کی تکمیل ہو جایا کرتی۔ حضرات محترم، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو طریقہ عطا فرمایا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جسے ہم اور آپ اکثر فراموش کر بیٹھے ہیں۔ نظام ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے، سسٹم ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے، اس دنیا کے اندر اصلاح ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو خود بدلنا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، زمانے کو نہ دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو دیکھنا ہے۔ جب ہماری نگاہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پر ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا مزاج بدلے گا، پھر ہمیں اس چیز میں بے عزتی محسوس نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا دار کیا کہیں گے، ہمیں یہ بے عزتی محسوس نہیں ہوگی کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، احبا اور اقربا کیا کہیں گے۔ حضرات محترم، یہ سارے رشتے دنیا تک محدود ہیں، نبی کا جو رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے اور جنت تک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو جو رشتہ ہے وہ قیامت تک اور جنت تک کے لیے ہے۔ حضرات محترم، جب ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، نبی کے بتائے ہوئے قانون کو فالو کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا کی ان تمام خرافات کا خاتمہ ہوگا اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ زندگی جینا نصیب ہوگا۔ حضرات، آپ آئیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے جب ہم اور آپ رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، بالخصوص لڑکے والے، تو لڑکی والوں میں ہم اور آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں، لڑکیوں میں کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا، لڑکی کے مالداری کی وجہ سے، اور پوری دنیا اس پر فوکس کرتی ہے، سب سے زیادہ نظر اسی پہ رکھا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ولجمالہا،
دوسرے نمبر پر لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لمالہا ولجمالہا ولحسبہا. تیسرے نمبر پر لوگ حسب و نسب دیکھتے ہیں. چوتھے نمبر پر بہت سے کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ولدینہا، عورت اور لڑکی کی دینداری دیکھا کرتے ہیں اور دینداری کی بنیاد پر شادی کیا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فَاظْفَرْتَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، یہ حدیث مشکاۃ شریف میں بھی نقل کی گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ 4 وجہوں سے شادی ہوتی ہے، مگر اے نبی کے دیوانوں تمہیں مالداری نہیں دیکھنا ہے. اے نبی کے چاہنے والوں تمہیں حسب و نسب نہیں دیکھنا ہے. اے میرے نبی کے چاہنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں جمال نہیں دیکھنا ہے. حقیقت میں جمال یہی ہے، حقیقت میں کمال یہی ہے، حقیقت میں مال یہی ہے کہ تم دینداری دیکھو. جب دینداری کی بنیاد پر رشتے پسند کیے جائیں گے اس پوری دنیا سے ان تمام خرافات کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ اس پوری کائنات میں ہماری اور آپ کی زندگی ایک اعلیٰ نمونہ بن کر کے گزرے گی اور ہم پوری دنیا کو یہ دعوت نظارہ پیش کریں گے اے دنیا والو تم نے ریت و رواج سمجھ کر شادی کیا ہے، ہم نے سنت مصطفیٰ اور عبادت سمجھ کر شادی کی ہے. حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ عطا فرمایا. آج وہ اس مہذب قانون پر جس قانون کے اوپر کسی نقطے کی گنجائش نہیں، توجہ آپ کی، بولو ہے نا ایسا؟ مذہب اسلام یہ انسانی قانون نہیں بلکہ الہامی قانون ہے. سب لوگ بولیں سبحان اللہ. یہ آسمانی قانون ہے، یہ خدائی قانون ہے. اللہ رب العزت نے جو قانون بنا کر نبی کے ذریعے کائنات کو عطا فرمایا اسی قانون کا نام مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام دنیا دار کے قانونوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، کمی بیشی زیادتی ہو سکتی ہے، مگر جو پورے عالم کا بنانے والا ہے خالق کائنات کے قانون میں، خالق کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی مخلوق نقطہ رکھے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے یہ قوانین عطا فرمائے. اب آدمی ناسمجھی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر اگر وہ اعتراضات کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام مذہب اسلام کے افراد، امت محمدی کا ایک ایک فرد مخالفین کے سامنے جواب بن کر کھڑا ہو. مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ہمارے اصول یاد نہیں. خود اسلامی قوانین اور ان کی حکمت سے ہم ناآشنا ہیں. حضرات آپ توجہ فرمائیں، چاہے وہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہو. آج اعتراض کیا جاتا ہے مذہب اسلام نے مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یا مذہب اسلام نے جو طلاق کے قوانین بنائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. مذہب اسلام نے جو خلا اور طلاق کے مسائل مرتب کیے ہیں کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. مگر جب آپ ان کی حقیقت جانیں گے اور باریک بینی سے ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قانون مذہب اسلام نے عطا فرمایا ہے یہی قانون فطرت کے عین مطابق ہے. یہی قانون دستور انسانیت ہے. یہی قانون بشری تقاضا ہے. حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا 4 چیزوں میں تاخیر مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ اذا حضرت، درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم.
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائے کریم فرماتے ہیں 4 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا حضرت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کی ادا میں تاخیر نہ کرو۔ آپ سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں تاخیر مت کرو، اس کی نماز پڑھو اور اسے قبر کے حوالے کر دو۔ آقا فرماتے ہیں والولدان اذا بلغت، اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں تاخیر نہ کرو، ان کا فوراً نکاح کر دو۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطعتم البعۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں جو نان و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو، جو نان و نفقہ کا انتظام رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ نان و نفقہ کیا ہے؟ بہت بڑی حویلی اور مکان کا نام نان و نفقہ نہیں ہے۔ نان و نفقہ کیا ہے؟ بہت زیادہ مال دولت اکٹھا ہو جائے، یہ نان و نفقہ نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایک دن کھانے کا انتظام ہے اور اپنے ساتھ اپنے اہل کو کھلانے کا انتظام ہے تو وہ نفقہ والا ہے۔ اس چیز کے انتظار میں کہ جس وقت ہمارے پاس دولت کا انبار اور بہتات ہو، پیسے کی فراوانی ہو، بڑا وسیع و عریض گھر ہو، تب ہم شادی کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بہانے نہیں ہیں، ان کے انتظار میں شادی کی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔